کلپ نمبر 831۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 108 سے 109 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ ترجمہ: اس دن پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، لوگوں کی طرف سے اس داعی کے لیے ادھر ادھر ہونا نہ ہوگا، اور سب آوازیں رحمان کے حضور پست ہو کر رہ جائیں گی، تو ہلکی سی آواز کے سوا کچھ نہ سنے گا۔ یومئذ یتبعون الداعی، اس دن پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ جس دن پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے، اس دن لوگ قبروں سے نکلنے کے بعد پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، جو انہیں قیامت کے دن موقف کی طرف بلائے گا اور ندا کرے گا، رحمان عز و جل کے حضور پیش ہونے کے لیے چلو۔ اور یہ پکارنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے۔ لوگ اس بات پر قادر نہ ہوں گے کہ وہ دائیں بائیں مڑ جائیں اور اس کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ وہ سب تیزی سے پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، اور اس دن سب آوازیں رحمان کے حضور ہیبت و جلال کی وجہ سے پست ہو کر رہ جائیں گی، اور حال یہ ہوگا کہ تو ہلکی سی آواز کے سوا کچھ نہ سنے گا۔ اس کی کیفیت کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، وہ ہلکی سی آواز ایسی ہوگی کہ اس میں صرف لبوں کی جنبش ہوگی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ ترجمہ: اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی سوائے اس کے جسے رحمان نے اجازت دے دی ہو اور اس کی بات پسند فرمائی ہو۔ یومئذ لا تنفع الشفاعة، اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جس دن یہ ہولناک امور واقع ہوں گے، اس دن شفاعت کرنے والوں میں سے کسی کی شفاعت کام نہ دے گی، البتہ اس کی شفاعت کام دے گی جسے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کرنے کی اجازت دے دی ہو اور اس کی بات پسند فرمائی ہو۔ اہل ایمان کی شفاعت کی دلیل علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قیامت کے دن مومن کے علاوہ کسی اور کی شفاعت نہ ہوگی، اور کہا گیا ہے کہ شفاعت کرنے والے کا درجہ بہت عظیم ہے، اور یہ اسے ہی حاصل ہوگا جسے اللہ تعالیٰ اجازت عطا فرمائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوگا۔ شفاعت سے متعلق 6 احادیث۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے مقبول بندوں کو گناہ گار مسلمانوں کی شفاعت کرنے کی اجازت عطا فرمائے گا، اور یہ مقرب بندے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت سے گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے۔ اس مناسبت سے یہاں شفاعت سے متعلق 6 احادیث سماعت فرمائیں۔ مسلم شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ حدیث نمبر 2، ترمذی شریف کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، چند صحابہ کرام علیہم رضوان نبی اکرم علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آپ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ جب قریب پہنچے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو کچھ گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ ان میں سے بعض نے کہا، تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے نے کہا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے ہم کلام ہونے سے زیادہ تعجب خیز تو نہیں۔ ایک نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور روح ہے۔ کسی نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ حضور پرنور علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے، سلام کیا اور فرمایا، میں نے تمہاری گفتگو اور تمہارا تعجب کرنا سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، بے شک وہ ایسے ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نجی اللہ ہیں، بے شک وہ اسی طرح ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور کلمت اللہ ہے، واقعی وہ اسی طرح ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، وہ بھی یقیناً ایسے ہی ہیں۔ سن لو، میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں اور کوئی فخر نہیں۔ میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں اور کوئی فخر نہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہی ہوں، اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی اور کوئی فخر نہیں۔ سب سے پہلے جنت کا کنڈا کھٹکھٹانے والا بھی میں ہی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے اسے کھولے گا اور مجھے داخل کرے گا۔ میرے ساتھ فقیر مومن ہوں گے اور کوئی فخر نہیں۔ میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ مکرم ہوں، لیکن کوئی فخر نہیں۔ نمبر 3، مسلم شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، پس ہر نبی نے وہ دعا جلد مانگ لی
اور میں نے اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کر رکھا ہوا ہے، اور یہ انشاءاللہ عز و جل میری امت میں سے ہر شخص کو حاصل ہوگی جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ عز و جل کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ نمبر 4، ابو داؤد شریف کی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول انور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگی جن سے کبیرہ گناہ سرزد ہوئے ہوں گے۔ نمبر 5، ابن ماجہ کی حدیث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 3 لوگ شفاعت کریں گے۔ نمبر 1، انبیاء کرام علیہ السلام، نمبر 2، پھر علماء، نمبر 3، پھر شہداء۔ حدیث نمبر 6، ابن ماجہ کی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ صفیں باندھے ہوئے ہوں گے، اتنے میں ایک دوزخی ایک جنتی کے پاس سے گزرے گا اور اس سے کہے گا، کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے ایک دن مجھ سے پانی مانگا تو میں نے آپ کو پلا دیا تھا؟ اتنی سی بات پر وہ جنتی اس دوزخی کی شفاعت کرے گا۔ ایک جہنمی کسی دوسرے جنتی کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا، کیا آپ کو یاد نہیں کہ ایک دن میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا؟ اتنے ہی پر وہ اس کا شفیع ہو جائے گا۔ ایک کہے گا، آپ کو یاد نہیں کہ فلاں دن آپ نے مجھے فلاں کام کو بھیجا تو میں چلا گیا تھا؟ اسی قدر پر یہ اس کی شفاعت کرے گا۔